اور اب یہ آخری عشرے میں ایک ایسی رات ہے جس پہ پوری سورت نازل ہوئی، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر۔ یہ لیلۃ القدر کو لیلۃ القدر اس لیے کہتے ہیں کہ اس میں سال بھر کے احکامات نافذ کیے جاتے ہیں، اور فرمایا جس نے لیلۃ القدر میں ایمان اور اخلاص کے ساتھ نماز پڑھی اس کے گزشتہ صغیرہ گناہ معاف ہو جائیں گے۔ اور یہ وما ادراک ما لیلۃ القدر، تم جانتے ہو، تم کیا جانتے ہو کہ لیلۃ القدر کیا ہے؟ یہ قرآن ایمفسس کرتا ہے، جب قرآن نے کسی بات پر زور دینا ہو، اہمیت بتانی ہو تو یوں بات ہوتی ہے، القاریہ ملقاریہ وما ادراک ملقاریہ، تمہیں کیا پتا، زور دینا ہو تو کیا ہے یہ رات؟ یہ 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ 1000 مہینے کیوں کہا گیا؟ 1000 سال بھی تو کہا جا سکتا تھا۔ یہ صحابہ بیٹھے تھے، میرے آقا علیہ السلام نے ان کو بنی اسرائیل کے ایک بزرگ شمعون کی بات بتائی کہ وہ دن کو جہاد کرتے تھے، رات کو قیام کرتے تھے۔ انہوں نے اس طریقے سے 1000 مہینے گزارے۔ تو صحابہ نے کہا یا رسول اللہ ہماری تو اتنی عمریں نہیں ہیں، اور جتنی عمر ہے وہ تو کمانے میں دیگر معاملات میں گزر جاتی ہے، تو بنی اسرائیل کہ وہ لوگ ہم سے آگے نکل گئے۔ میرے آقا علیہ السلام یہ سن کر غمگین ہو گئے، اور آقا علیہ السلام غمگین ہو جائیں، رب تعالیٰ کی غیرت کو یہ کیسے گوارا ہوگا؟ جبریل امین آ گئے، آ کر سورہ قدر نازل فرمائی، اور آ کر کہا ان سے کہہ دیجئے کہ یہ سال میں ایک رات آپ کو دی گئی کہ اس رات عبادت کریں گے 1000 مہینے یعنی 83 ایئرز کا ثواب آپ کو مل جائے گا۔ اور یہ رات سراسر سلامتی ہے۔ ابی بن کعب قسم کھایا کرتے تھے کہ 27ویں رات ہے۔ بایزید بسطامی آپ کہتے ہیں 2 بار میں نے شب قدر پائی، دونوں بار 27ویں کی رات ہے۔ امام اعظم کا قول بھی 27ویں کی رات کے بارے میں ہے۔ ساری رات اللہ کی رحمتیں نازل ہوتی ہیں اور تمام مسلمانوں میں تقسیم کر دی جاتی ہیں۔ رحمتیں بچ جاتی ہیں، بچوں میں تقسیم کی جاتی ہیں، رحمتیں پھر بھی بچ جاتی ہیں، دارالحرب میں رہنے والے کفار میں تقسیم کی جاتی ہیں۔ سنتے نہیں آپ کوئی کافر کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گیا؟ یہ اسی رات کا صدقہ ہے۔ میرے آقا نے عرض کی اے میرے مالک ابھی میں ان کے درمیان ہوں تو تیری سلامتیاں تیری طرف سے برکتیں ان میں تقسیم کرتا ہوں، تو جب ظاہری وصال ہو جائے گا تب کیا ہوگا؟ فرمایا سلام ہی حتی مطلع الفجر، پیارے بے فکر ہو جا، تیری امت کے بارے میں تجھے فکر نہیں دیں گے، ہم نے فرشتوں کی ڈیوٹی لگا دی ہے، قیامت تک ان میں سلامتیاں تقسیم کرتے رہیں گے۔ تو اس رات سب بخشے جاتے ہیں سوائے 4 لوگوں کے، عادی شرابی، ماں باپ کا نافرمان، رشتہ داروں سے تعلق توڑنے والا، اور وہ جو دل میں کینہ رکھتا ہے۔ تو آگے بڑھیے، تھوڑی کوشش کر کے روٹھوں کو منا لیجئے۔ آخر میں یہ شب قدر کو ٹارگٹ کیسے کرنا ہے، غور سے سنیے گا۔ شب قدر میں کرنا کیا ہے؟ حضور آ رہے تھے بتانے کے لیے کون سی رات ہے، 2 مسلمان آپس میں لڑ رہے تھے، حضور چلے گئے اور فرمایا اس کا تعین اٹھا لیا گیا ہے، ہو سکتا ہے اس میں تمہارے لیے بہتری ہو، بہرحال یہ رمضان کے آخری عشرے کی طاق راتوں میں ڈھونڈو، اب ڈھونڈو اس کو طاق راتوں میں۔ شب قدر میں کرنا کیا ہے؟ طاق راتوں کو ٹارگٹ کر لیجئے۔ سب سے پہلے عشاء کی نماز اور فجر کی نماز یہ باجماعت ادا کرنی ہے، کیونکہ جو عشاء کی نماز اور فجر کی نماز باجماعت پڑھتا ہے اس کو ساری رات کا ثواب مل جاتا ہے، ساری رات کی عبادت کا ثواب مل جاتا ہے۔ تو یہ تو روٹین بنا لیں اپنی۔ دوسرا، مسجدوں میں صلاۃ التسبیح ہوتی ہے، قیام ہے، وہ بھی کیجئے۔ تیسرا، آپ کوئی ورد وظیفہ اس رات 1200 دفعہ آپ درود و سلام پڑھ لیجئے۔ اور پھر وہ جو فرمایا کہ یہ زبان پر ہلکا لیکن میزان عمل میں بڑا بھاری ہے، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، اور پھر 3 سے 4 پارے پڑھنے کی نیت کر لیجئے۔ اور ایک بڑا پیارا بات آپ کو بتاؤں، طاق رات میں کچھ صدقہ نکالنے کی نیت کریں، 4-5 پیکٹ بنا لیں اور طاق رات میں یہ بھی نیکی کریں، تو یوں اس کو ہم ٹارگٹ کر سکتے ہیں۔ اور شب قدر ڈھونڈنے کا سب سے اچھا طریقہ وہ اعتکاف بیٹھ جانا۔